یا اللہ میری مرادوں کو پورا کر دے، یا اللہ میری ضرورتوں کو پورا کر دے، یا اللہ میری خواہشات کو پورا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں دعا کیسے مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ کو اپنی دعا کے اندر اپنی ضرورتیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس دعا کے طریقے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ دعا جو ہے ہم اگر اللہ سے مانگتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں نہیں جانتا یا ہماری ضرورتوں کو نہیں جانتا۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ آپ کی ساری بغیر مانگے ضرورتوں کو اللہ پورا فرما دیں گے۔ وہ حدیث شریف صحیح حدیث شریف ہے، میں آپ کو سکرین کے اوپر بھی وہ دکھا دیتا ہوں۔ ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا، یا رسول اللہ میں دعا میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوں، مجھے بتائیے میں کتنا پڑھوں، چوتھائی حصہ پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آدھی دعا کے اندر میں آپ کے اوپر صرف درود و سلام پڑھا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آدھی سے زیادہ دعا میں آپ کے اوپر درود و سلام پڑھا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی پھر سمجھ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بلکہ میں اب ایسا کروں گا، دعا جب ہاتھ اٹھاؤں گا تو میں اپنی کوئی ضرورت نہیں مانگوں گا، میں آپ کے اوپر ہی صرف درود و سلام پڑھا کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بس یہی درود و سلام پڑھتا چلا جاؤں گا، اور جب میری بس ہوگی تو میں بس کر دوں گا۔ تو پوری دعا درود پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر صحابی کو کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہیں دو فائدے ملیں گے۔ ایک، تمہاری پریشانیاں یا جو تمہاری ضرورت یا تمہاری خواہش اللہ پورا کر دیں گے۔ تمہاری جو بھی ضرورت ہے، تمہاری جو بھی ٹینشن ہے، تمہاری جو بھی مصیبت ہے، تمہاری جو بھی پریشانی ہے، اللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں جو ہر انسان جو ہے نا تگ و دو کرتا ہے، ایک تو خواہش پوری ہو جائے، اپنی ضرورت پوری ہو جائے، اپنے کام آسان ہو جائیں، اور مسلمان کے لیے جو ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اب یہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے، دعا مانگنے کا۔ تو یہ طریقہ اپنانا ہے آج کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث شریف میں بتایا ہوا یہ طریقہ کہ ہاتھ اٹھانا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یاد رکھیے درود دعا سے پہلے، دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف میں جو ہے بتایا ہوا آرڈر ہے، حکم ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اس کے بعد بس پھر جتنا دل کرے، جتنا آپ کے پاس وقت ہو، آپ درود و سلام پڑھیں، چھوڑ دیں اپنی ضرورتوں کو، چھوڑ دیں اپنی خواہشات کو۔ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، آپ سے زیادہ پتہ ہے آپ کی کیا ضرورت ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کون سی ضرورت آپ کے لیے ٹھیک ہے، کون سی خواہش آپ کے لیے اچھی ہے، کون سی خواہش آپ کی بری ہے۔ تو اللہ آپ کی خواہشات کو آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ پورا کر دیں گے، اور آپ کے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ یہ دو بڑے فائدے اس درود و سلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ تو آج کے بعد دعا کا یہ طریقہ آپ نے لازمی اپنانا ہے۔